أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به وذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقوا وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم الصيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجب كثرة الخبيث، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ خدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والوں، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو، اور جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو اس جانور کے برابر ہوگا جس کو اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر عادل شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبے تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائے، تاکہ اپنے کام کی سزا چکھے۔ اللہ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تمہارے فدیے کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، جب تک تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبے کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربان ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں،
یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے اندر کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ تم یقین جانو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندوں، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے کلام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ بہنوں تک جو اپنے دین کو نہیں جانتی، وہ بہنیں جو دین اسلام میں رہتے ہوئے دین کو نہیں جانتی، ایسی ہزاروں کی تعداد میں خواتین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور توفیق دے کہ ہم ان تمام تک دین اسلام کو پہنچا سکیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، جو بھی یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے سورۃ المائدہ میں، تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گی۔ جو جو احکامات آئے ہیں، جو منہیات ہیں، جس انداز سے اللہ پاک نے سمجھایا ہے، اس کو دھیان سے، کنسنٹریشن سے اچھی طریقے سے سنیے، تاکہ آپ کو انشاءاللہ ان علوم کو، یعنی جو بھی قرآن اور حدیث کا علم دیا جا رہا ہے، اس کو آپ انشاءاللہ اچھی طرح سے ازبر کر لیں اور دوسروں تک پہنچانے والیاں بنے ہم انشاءاللہ۔ دیکھیے بہنوں، چھوٹا سا رکوع ہے سورۃ المائدہ کا 13واں رکوع، جو ابھی ہماری پیاری طالبہ نے تلاوت و ترجمہ کیا ماشاءاللہ۔ تو اتنا، یعنی چھوٹے سے رکوع میں اتنے زبردست احکامات ہیں کہ ایک ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نا، بہت پیارے انداز سے، بہت اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس میں بہت زیادہ گہرائی بھی ہے۔ اب دیکھیں، جیسے کہ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے تقریباً رکوع کے بیچ میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کتنی مرتبہ کہا۔ پچھلے ہم نے کل جو رکوع پڑھا تھا، اس میں درمیان میں بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا، اور شروع میں بھی آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایک ہی رکوع میں دو مرتبہ آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص خطاب کرتا ہے اس صورت میں بار بار۔ آج بھی دیکھیں گے شروع میں ہی، یعنی رکوع کے شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا کہ اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمْ، لا البتہ ضرور، یبلونکم، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ ضرور آزمائے گا تم کو، بِشَيْءٍ، شے سے، کون سی شے ہے وہ؟ من الصید تنالہ، من الصید، صید کہتے ہیں کس کو؟ شکار کو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ قدر شکار سے تمہیں آزمائے گا۔ شکار میری بہنوں، اب دیکھیے عرب میں کوئی یعنی کیا کہتے ہیں کہ پانی والا زرخیز مقام تو نہیں ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے۔ تو وہاں پر لوگوں کا شکار جو ہوتا تھا، یعنی وہاں پر لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہوتا ہے، یعنی کھانے پینے کا جو کیا کہتے ہیں کہ اکانومی جو تھی، ان کی معاش جو تھا، یعنی جس سے کہ وہ لوگ اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ تو یہ جو چیز تھی پیٹ بھرنے کی چیز، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ بزنس بولیے، تو اس میں چند چیزیں ہی تھی گنتی کے، جیسے تجارت تھی، مین تجارت تھی کہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، کہ یہاں کی چیزیں باہر لے جاتے اور باہر کی چیزیں ادھر لاتے تھے۔ تو ایک وہ تھا کہ بزنس تھا جو کہ تجارت امپورٹ ایکسپورٹ کا، اور دوسرے شکار بھی تھا۔ اور کہیں کہیں نخلستان ہوتے تھے، یعنی کہیں کہیں تھوڑا سا پانی ہوتا تھا، تو وہاں پر یہ لوگ کھیتی کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھیں مدینے کے اطراف میں جیسا کہ بعض جگہوں پر پانی ہے، تو وہاں پر کیا ہے، مدینے کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے باغات وغیرہ ہیں، بعض جگہ تو گھنے باغات بھی ہیں، اچھا خاصا وافر مقدار میں پانی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بہت کم اگاتے ہیں وہ لوگ، تقریباً جو چیز ہوتی شکار سے، یا پھر جو ہے نا بزنس یا تجارت جو ہوتی تھی، قافلے جاتے تھے نا، وہ ان کا اہم ذریعہ معاش تھا۔
اب چونکہ ان لوگوں کا ذریعہ معاش شکار بھی تھا، معاش میں ایک اہم ذریعہ تھا یعنی کمانے کا، شکار بھی تھا، تو اب اس شکار کو روکا گیا کب؟ حالت احرام میں. اب ان کا امتحان ہے یہ، یعنی ہمارے لیے نہیں ہے اتنا امتحان، کیونکہ ہم جاتے ہیں عمرہ کرتے آتے ہیں جو غیر ملکی ہیں، یعنی جو وہاں پر نہیں رہتے بلد الامین میں، تو وہاں پر جو نہیں رہتے ان لوگوں کے لیے تو مطلب ہم کو تو ایسا نہیں ہے کہ جائیں گے تو ہم کو ذریعہ معاش ہے ہمارا، ہم کو شکار کریں گے تو کھانا ملے گا، ایسا تو نہیں ہمارے لیے. لیکن ان کے لیے تو بڑی آزمائش تھی، ان کے لیے تو بڑی آزمائش تھی کہ وہ ان لوگوں کو شکار سے روکا گیا تھا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، خطرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا اللہ، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے. یعنی وہ لوگ ہاتھوں سے شکار کرتے تھے، یا تو اس زمانے میں نیزے تھے نا، شکار چھوٹا قریب میں ہوتا جانور تو ہاتھ سے ہی پکڑ لیتے، جیسے کوئی مرغی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز جو ایک دم ہاتھ لگ گئی کسی کے، بکرا ہے، بکرا تو خیر لوگ چراتے ہی تھے، اس کا چھوڑ دیجئے. شکار جو مطلب دوسرے جانور ہوتے تو اس کو اگر کوئی جو کھاتے ہم حلال ہے ہمارے لیے، تو وہ اگر ہاتھ سے مطلب آسانی سے پکڑ لے سکے تو ہاتھ سے بھی پکڑ لیتے تھے، یا پھر کیا کرتے تھے ان کے پاس نیزہ مارنے کا تو بڑا ہنر تھا. دور سے بھی پھینک کے مارتے نا نیزہ تو یعنی اثر کرتا تھا، یعنی مطلب یہ کہ شکار کر لے سکتے تھے انہیں. نیزہ مار نہیں دیتے تھے، اسے ختم نہیں کر دیتے، پیر پہ ادھر ادھر ایسا مارتے تھے کہ ابھی اس کی جان باقی رہتی تھی، بھاگ کے جا کے کیا کرتے تھے پھر ذبح کر لیتے تھے اسے. تو دور سے جانوروں کو تیر اور نیزوں سے جو استعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر کیے ہیں. لیکن عام حالت میں جیسے مطلب کسی سے ابھی ہم گن یوز کرتے ہیں، شکار کی گن ہوتی، گن یوز کرتے ہیں، تو وہ الگ الگ یعنی ہر قسم کے ہتھیار اس میں شامل ہیں جو شکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو تمہارے ہاتھ کو بھی لگ رہا ہے اور نیزے بھی بڑے آسانی سے تمہارے پہنچ سکتے وہاں تک، لیکن تم کو منع کیا گیا. اب کیا کہتے ہیں کہ امتحان یہ ہوتا تھا کہ اب وہ لوگوں کے سامنے سے شکار جاتا تھا، لیکن اب حالت احرام میں احرام باندھ لیے جا رہے ہیں حرم کی طرف. اب سامنے سے شکار، سامنے سے وہ جانور جو ہم کھاتے ہیں جیسے مطلب جو بھی ہے، تو اب وہ سامنے نظر آ رہا ہے لیکن وہ لوگ نہیں مار سکتے تھے اسے کیونکہ حالت احرام میں تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ معلوم کر لے گا. یہ کیوں کیا اللہ نے؟ جبکہ ان کے صید شکار ان کے تنالو پہنچتے تھے، ان کے ایدیکم تمہارے ہاتھوں تک پہنچے، و رماحکم یا پھر تمہارے تیروں تک، نیزوں تک پہنچنے کے باوجود تم کو منع کیا جا رہا. لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، من یخافہ بالغیب، کون اس سے غیب میں ڈرتا ہے. اب دیکھیے میری بہنوں، ان کے پاس تو ذریعہ معاش تھا، وہ سامنے آ گیا تو بھی انہیں روکنا تھا، اپنے آپ کو شکار نہیں کرنا تھا. اب ہم کو کیا آزمائش ہے کہ بغیر دیکھے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. ہمیں کیا آزمائش ہے؟ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں ہم، تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ تم لڑائی جھگڑا مت کرو، ہے نا. ایک آیت یہ ہمارے لیے یہ بھی ہے، شکار بھی نہیں کرنا. اگر فار ایگزامپل کچھ سامنے ایسا نظر آ گیا کہ ہم مطلب کوئی شکاری ہیں، شوقین رہتے شباز، یعنی شوقیہ شکار کرتے ہیں، تو ان کو بھی منع کیا گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو ہمارے لیے یعنی آزمائش ہے، ان کے لیے یہ آزمائش تھی، ہمارے لیے کیا آزمائش ہے؟ آزمائش میں ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہوتا ہے. شکایتیں شکوے ہوتا نا، مطلب 3-4 مل کے گئے، ایسے کسی نئی دوستی بھی ہوئی، آپ کیسے بتا، ہاں ہمارے ساس نا یہاں پہ اتنا روکتے ہم کو، مطلب بہت ستاتے پھر تنگ کر دیتے، ہاں ہماری بھی ایسی ہے، شروع ہو جاتے. وہ بھول جاتے کہ عمرے میں ہیں، بھول جاتے ہیں کہ حج میں ہیں، اور کنٹینیو باتیں. ایک بہن کو تو میں نے دیکھا، اللہم احفظنا لسانن، اللہ محفوظ رکھے ہماری زبانوں کو. خطبہ چل رہا ہے، بات کر رہی بات، اتنی بے چینی ہو رہی تھی مجھے کہ اللہ اکبر. یعنی خطبے میں آپ کو تو حکم یہ بھی کسی کو خاموش بیٹھو بھی نہیں بولنا ہے، خاموش بیٹھو بھی نہیں بولنا ہے، یعنی اس قدر خاموشی سے سننا ہے کہ آپ کو خاموش بیٹھو بھی نہیں بولنا ہے، اشارہ بھی نہیں کرنا ہے چپ بیٹھو بول خطبہ چلتے وقت. تو اب میں نے یعنی اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا، اور جب زیادہ ڈسٹرب ہو جا رہا تھا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کہا کہ خاموش رہو، کیونکہ زیادہ ہی ڈسٹرب، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پہلے تو عربی ہوتی، سنو غور سے سنو تو سمجھ آئے گی نا.
تو بہرحال یہ کہ خطبہ ہونے کے بعد میں نے اسے سمجھایا، تو اس میں یعنی سبحان اللہ ہماری مائیں ہماری بہنیں اتنا بھی علم نہیں رکھتی کہ خطبہ چلتے وقت بات نہیں کرنا ہے. مسجد کو جا رہی ہیں، مسجد میں نماز پڑھی ہے، اتنا تک نہیں پتا کہ خطبے کے دوران بات نہیں کی جاتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں لوگ، لیکن نہیں، اعمال غارت ہو رہے ہیں. علم حاصل کرنا لازم ہے، اپنی بہنوں کو بتائیں یہ تمام باتیں. بہرحال یہ کہ ہمارے لیے یہ آزمائش ہے کہ بس ایک زبانوں کو محتاط رکھنا ہے، وہ بھی ہم نہیں رکھتے. اللہم احفظنا. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ اللہ جان لینا چاہتا ہے تم میں سے کہ تم میں غیب پر اللہ پر غیب سے ایمان لانے والا، یعنی بنا دیکھے بغیر دیکھے کہ ایمان لانے والا کون ہے. اور جو شخص حد سے آگے نکلے گا، فمن اعتدى بعد ذلك، فپس من جو اعتدا حد سے بڑھ گیا، بعد ذلك اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک سزا دے گا. اللہ اکبر. اب یہ شکار میں کون سا شکار نہیں کرنا ہے میری بہنوں؟ شکار میں تو ایک بات کیا آتی کہ اس زمانے میں ان کو یہ کہا گیا، لیکن ابھی بھی ہم بھی جاتے ہیں تو کسی بھی قسم کا شکار ہم کو بھی احرام باندھ لینے کے بعد منع ہے شکار کرنا. حتیٰ کہ کوئی ایسے جانور، شکار کے علاوہ ہاتھ کو بھی آئے جانور بتائے نا، ہاتھ کو بھی کوئی آیا ایسے جانور نہیں، مطلب کہ کون سے بھی جانور کو آپ کو مارنا نہیں ہے. مانا ہاں البتہ یہ کہ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ اگر زہریلا کوئی جانور ہے تو اسے تو مارنا لازم ہے. اب بولیں گے احرام میں ہے جانور کو کس کو بھی نہیں مار سکتے، کیڑے کو بھی نہیں مارنا، چمٹی کو بھی نہیں مارنا. ہاں نہیں مارنا ہے، لیکن اگر کوئی موذی جانور ہے، اگر کوئی نقصان پہنچانے والا کیڑا ہے، اگر کوئی نقصان پہنچانے والا جانور مار سکتے ہیں. جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، یا پھر کچھ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو یعنی نقصان پہنچا سکتی ہے، یا آپ چھوڑ دیں گے تو کسی اور کو نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ تو اس کو مارنا جائز ہے. حتیٰ کہ نماز میں ہیں آپ، اگر آپ نماز میں ہیں، اگر نماز میں ہیں تو نماز کے دوران بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز کے دوران بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی موذی جانور آ گیا، سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، کچھ اچانک سامنے آ گیا، تو آپ نے نماز میں ہے بلکہ نماز بھی پڑھتے رہیں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے، نہیں، اس کو مارنا ہے، مار کے پھر نماز کنٹینیو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ کے بازو والے کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو بہرحال یہ کہ ایسے موذی جانور جو کہ زہریلے ہوتے ہیں تو اس کو مار سکتے ہیں حالت احرام میں بھی، اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کو حالت احرام میں نہیں مارنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو پھر بتا رہے ہیں، دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا ایک ہی آیت کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو. پھر بتا رہے ہیں، دوبارہ کہا جا رہا ہے شکار مت مار، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو قتل مت کرو کوئی شکار کا. ومن قتلہ منکم، اور جو شکار کرے گا کیسا تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، یعنی معلوم تھا نہیں کرنا ہے پھر بھی کرا، فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ اس کے جانور کے برابر ہوگا جس کو اس نے مارا، یعنی جو بھی جانور کو اس نے مارا ہے تو اس کے برابر اسے فدیہ دینا ہوگا. ہاں غلطی سے ہو گیا یا پھر اسے علم نہیں تھا، جس کی جہالت میں ہو گیا تو وہ الگ بات ہے. متعمدن کہتے ہیں جان بوجھ کر اگر اس نے کیا تو اس پر فدیہ واجب ہو جاتا ہے، اور فدیے میں اتنا ہی جانور ہے جتنا اس نے ذبح کیا تھا، اتنا ہی جانور جتنا اس نے قتل کیا تھا، ذبح کیا تھا، تو اتنا ہی وہی قسم کا جانور اس کو فدیے میں دینا ہوگا. اور وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اب کون سا جانور اس سے دینا، وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. کون بول رہی؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جو علم والے اور معتبر عادل شخص ہیں تم میں سے، وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. جیسے دیکھیے فار ایگزامپل کسی نے ہرن کا شکار کیا، ہرن کو قتل کر دیا، تو اس کے برابر کیا ہوتی ہے؟ بکری ہوتی ہے، تو وہ مساوی میں بکری کو اسے فدیے میں دینا ہوگا، یعنی اسے فدیے میں بکری کو ذبح کرنا ہوگا بعد میں عمرہ ہونے کے بعد. اب کسی نے نیل گائے کی مثل کوئی گائے وغیرہ کچھ شکار کی اور اسے ختم کیا، تو اس کے جانور کا مثل اگر نہیں مل سکتا ہو تو وہاں اس کی قیمت بطور فدیہ لے کر مکہ پہنچا دی جائے گی. یہ بھی ایک
مسئلہ احناف کے نزدیک ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکار سے منع کیا ہے، اور خاص کر جب جان بوجھ کے کوئی اسے پتا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شکار کر رہا ہے حالت احرام میں، تو پھر اس پر فدیہ واجب ہو جائے گا۔ اور فیصلہ کون کرے گا؟ تم میں سے کوئی دو معتبر عالم، یعنی عادل انسان، عادل یعنی عدل کرنے والا، اور ایک معتبر انسان کیا کرے گا وہاں پر، یا تو اس کے مثل، اب جیسے مطلب اب کوئی جانور نہیں مل رہا وہاں پر، اور مطلب جانور نہیں مل رہا ہے، تو وہ جو جانور تھا جس کو اس نے جان بوجھ کر قتل کر دیا تھا، اس کے جانور کی قیمت کے برابر بھی کوئی دوسرا جانور لے کر ذبح کر سکتے ہیں، یا پھر اس کی قیمت نہیں مل رہی، یا پھر اتنا ویسا جانور نہیں مل رہا ہے، تو غلہ بھی خرید کر مکے کے مساکین میں تقسیم کر سکتے ہیں، یہ بھی آیا ہے۔ اور احناف کے نزدیک بھی یہ فتویٰ ہے، اور بھی دوسرے مسالک میں بھی یہ فتوے بتائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ آپ کو فدیہ دینا ہے اگر متعمدن یعنی جان بوجھ کر آپ نے شکار کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خواہ وہ فدیہ خاص چوپائیوں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبے تک پہنچائی جاتی ہے، وہ چوپائے جو اللہ کی راہ میں لے جائے جا رہے ہیں، جیسے مطلب گائے ہے، اونٹ ہے، یا پھر بکری ہے، اللہ کی راہ میں مینڈھا ہے، لے جایا جا رہا ہے، تو ویسے بھی دے سکتے، اور یا خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، یا خواہ اس کے برابر روزے رکھ لی جائیں۔ یعنی اگر کوئی کفارہ مساکین کو بھی نہیں دے سک رہا ہے، اس کے برابر کفارہ یعنی جانور دینا ہے، جانور نہیں تو اس کے برابر کفارہ اناج کی شکل میں دینا ہے، وہ بھی نہیں دے سکتا، وہ خود مسکین ہے، وہ بھی نہیں دے سکتا، تو اس کے برابر اس کو روزے رکھنا ہے۔ تو روزے رکھنے کا کیا معاملہ ہے؟ کفارہ پہلے تو اطعام و مسکین ہے، مسکین کو کھانا کھلائے، یا پھر وہ بھی نہیں کر سکتا، نہ شکار دے سکتا، نہ مسکین کو کھانا دے سکتا، شکار کے برابر بھی کوئی جانور ذبح کر کے نہیں کھلا سکتا، یا اس کے برابر اناج بھی نہیں کھلا سکتا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب روزے رکھنا ہے۔ اب روزوں میں بھی کمی بیشی ہوگی، مثلا محرم ہے یعنی محرم ہے یعنی احرام والا اگر ہرن قتل کیا تو اس کے مثل بکری ہے نا، تو یہ فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا۔ اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق 6 مساکین کو کھانا دینا، یا 3 دن کے روزے رہنا۔ ابھی الگ الگ اقوال ہے میری بہنوں، اس میں الگ الگ اقوال ہیں کہ 3 دن کے روزے رہنا ہے، یا پھر جو ہے نا اگر اس نے بڑا جانور ذبح کیا ہے، گائے کے مثل کوئی بڑا جانور ذبح کیا ہے، تو اس کو اور بھی مطلب بڑھ کے روزے رہنا ہے، 30 دن کے روزے رہنا ہے۔ اس طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا جانور ذبح کر متعمدن یعنی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے، تو اسے 3 دن کے روزے ہیں۔ کوئی بڑا جانور اس نے ذبح کیا، سوری کیا کہتے ہیں کہ قتل کیا، پھر اس کو ذبح کیا، جو بھی کیا، تو حالت احرام میں تھا، غلطی کی اس نے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، اس جانور کے مثل اور جانور نہیں مل رہا ہے تو مساکین کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے وہ۔ اور کتنے مساکین کو؟ 20 مساکین کو کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، اور 20 دن کے روزے رہنا ہے۔ درمیانہ جانور ہو، اب بڑا جانور ہو تو کہا گیا کہ اس کے مثل اونٹ وغیرہ دینا، یا پھر نہیں تو پھر 30 مساکین کو کھانا کھلانا، یا پھر 30 دن کے روزے رہنا۔ تو بہرحال بات تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا ہے، اگر کوئی شکار کرتا ہے تو اس کو فدیہ دینا ہے، اور فدیے میں جتنا جانور اس نے شکار کیا تھا اتنے جانور کا فدیہ دینا ہے اسے، اور اگر وہ جانور نہیں مل پا رہا ہے تو اس کی قیمت کی اناج دینا ہے، اور اناج بھی نہیں دے سک رہا ہے تو اس کے مماثل روزے رکھنا ہے۔ تو روزے شروع کہاں سے ہو رہے ہیں؟ چھوٹے جانور سے بڑے جانور تک، تو شروع کہاں سے ہو رہے ہیں روزے؟ پہلا جو کہا گیا کہ 3 دن کے روزے، اس کے بعد کیا کہ نہیں ذرا بڑا جانور ہے تو 20 دن کے روزے، نہیں اور بھی بڑا ہے تو 30 دن کے، تو اس طریقے سے احکامات آئے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جی آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیوں یہ اللہ حکم دیتا ہے ذالک صیام، یا پھر روزے رہے تو کیوں؟ لی تاکہ یذوقا چکھ لے وہ کیا؟ وبال امرہ اپنے کام کی سزا چکھ لے۔ جب کہا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں ہے شکار مت کرو تو نہیں کرو، اب نہیں کرو تو بولیں گے نہیں کریں گے، متعمدن کوئی شخص کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فائن لگایا، فدیہ رکھا،
تو یہ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھ لے اپنے کام کی سزا۔ اب عفا اللہ عما سلف، عفا اللہ، اللہ نے معاف کر دیا، عما سلف، سلف جو پیچھے گزر چکا، عما سلف جو بھی ہوا نا پیچھے، وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اب بولیں گے کہ مطلب ارے پہلے تو ہم کرتے تھے شکار، غلط تھا، نہیں کرنا تھا، پہلے تو ہم نے کیا نا ایسی حرکت، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ تو ٹھیک ہے، جس کو نہیں معلوم تھا اللہ اس کو معاف کرے گا، عفا اللہ عما سلف، جس کو نہیں معلوم تھا اس کو اللہ، پہلے اس نے کر لی تھی غلطی، اب اللہ حکم دے رہا ہے اب مانو، پچھلا جو ہوا ٹھیک ہے، اما سلف جو بھی پچھلا ہوا اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا، ومن عاد، عاد یعود لوٹانا، ومن عاد اب جو لوٹا دوبارہ ایسی حرکت کرے گا، فینتقم اللہ، اللہ انتقام لے گا منہ اس سے، اللہ اکبر، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہت زیادہ انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا، عزیز غالب بھی ہے، غالب ہو کر بدلہ لے گا، اللہ اکبر، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہی احل لکم صید البحری، ہاں تمہارے لیے شکار کون سا حلال ہے؟ دریا کا شکار حلال ہے۔ کیوں میری بہنوں دریا کا شکار کیوں حلال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ؟ پہلے تو کیوں کی بات نہیں آنا چاہیے، اللہ نے حلال کر دیا تو کر دیا خلاص، لیکن ایک مصلحت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دریا میں جب بندہ سفر کرتا ہے تو اسے کوئی دوسرا کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، ابھی تو کینٹینس ہے نا، جو بھی بڑے بڑے شپس جاتے ہیں اس میں کھانے پانے کا سارا انتظام ہوتا ہے، اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا کھانے پانی کا انتظام شپ میں، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے جب دریا کے ذریعے سے شپ میں سفر کرتے تھے، جہاز پانی کے جہاز میں، تو کیا کرتے تھے کہ سمندر سے ہی مچھلی پکڑتے تھے اور اسے یعنی اپنی غذا بناتے تھے، یعنی اسے پکڑ کے اسے صاف کر کے تل کے بھن کے جو بھی ہے مطلب کھاتے تھے اسے۔ تو یہ جو بات بتائی جا رہی کہ ہاں اگر تم دریا کا سفر کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، حلال ہے تمہارے لیے اس کا کھانا، تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے، مسافر ہے سفر کر رہے ہیں، تم کشتی میں ہو، دریا میں ہو، تو اس وقت تمہارے لیے حلال ہے۔ ہاں خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو، ہاں احرام سے باہر آ جائیں گے تو برابر شکار کر سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، اور یہ تمہارے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے یعنی مسافروں کے لیے، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، حرام کیا، وحرم حرام کیا گیا، علیکم تم پر، صید البری، بر کہتے ہیں بحر کا اپوزٹ، بحر سمندر، بر خشکی، صید البری خشکی کا شکار تمہارے اوپر حرام کیا گیا، ما دم تم حرمن، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں یہ حالت احرام میں؟ کعبۃ اللہ کے پر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام، جعل اللہ، اللہ نے بنایا، الکعبہ، کعبے کو، بیت الحرام یعنی محترم گھر، کہ کئی کے لیے، قیامن، وہاں پر قیام کرنے کے لیے، ٹھہر کے نماز پڑھنے کے لیے، ناس لوگوں کے لیے، والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ نے احرام کی، اللہ نے گھر کو محترم بنایا، عزت والا بنایا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں بھی قربان ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یعنی نہ صرف اس گھر کی حرمت ہے بیت الحرام، نہ صرف یہ گھر کی حرمت ہے، بلکہ یہاں پر قیام کرنے والوں کی بھی حرمت ہے، اور یہاں کا جو محترم مہینے جو ہوتے ہیں وہاں محترم مہینوں کا بھی احترام ہے، اور ہدی جو یعنی قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کا بھی احترام ہے، والخلائد، ابھی قربان نہیں ہوئے جانور، ابھی پٹے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں، انہیں قربان کرنا ہے تو ان کی بھی حرمت ہے۔ ذالک، یہ اس لیے ہے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتا ہے، تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اعلموا، اب جان لو، اللہ تعالیٰ بتا رہی اعلموا، اس چیز کا علم حاصل کر لو، ان اللہ شدید العقاب،
وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دو چیزیں بھی ہیں, سبحان اللہ. پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے یہ آیت نمبر 98. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس بات کا تم علم حاصل کر لو, یہ بات جان لو کہ اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہے میری بہنوں کہ اللہ نے کہا اس چیز کا علم حاصل کرو, اس چیز کے بارے میں جانو, اس چیز کا علم حاصل کرو. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی دو صفات, ایک وہ صفت جس میں اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے, تو وہ علم حاصل کرنا ہے آپ کو کہ اللہ کیوں غصہ ہوتا ہے. اللہ نے خود بتایا کہ میں یہ حرکتوں کی وجہ سے غصہ ہوتا ہوں. اللہ نے خود بتایا کہ یعنی معاشرے کی یہ حرکتوں سے میں بہت غصہ ہو جاتا ہوں. اللہ کا غصہ کہاں کہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. تو اس چیز کا علم ہمیں حاصل کرنا, لاپرواہی کی زندگی نہیں گزارنی. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. لاپرواہی کی زندگی نہیں گزارنی, ہمیں پرواہ کرنا ہے, دیکھنا ہے اللہ ہمیں کب ہم پر غصہ ہوتا ہے, کب ہم پر رحم فرمائے گا. یہ چیزیں ہمیں, اس چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے. تو اسی لیے اللہ نے بائی آرڈر کہا, حکم ہے ہمیں کہ اعلموا, تم اس چیز کا علم حاصل کرو. کس چیز کا؟ ان اللہ, کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے, سخت ترین بدلہ لینے والا بھی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. یعنی یہ دو جو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اس کے اوپر ہماری ساری زندگی منحصر ہے. یعنی ہمیں کنٹینیو دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عقاب کا شکار نہیں ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار نہیں ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کے بدلے کا شکار نہیں ہونا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی وہ باتیں ماننی ہے جس پر اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر یہ نہیں کریں گے تو میں عذاب دوں گا, ہے نا, یہ نہیں کریں گے تو عذاب دوں گا. وہ چیزیں دیکھنا ہے ہمیں, کون سی چیزیں ہیں, کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے اللہ عذاب دیتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ان چیزوں کو لسٹ بنا لیں گے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گے. اور اللہ فرماتا ہے کہ تم اس چیز کا بھی علم حاصل کرو کہ ان اللہ غفور الرحیم, کہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو اس چیز کا بھی علم حاصل کرو بول رہی کہ کون سی وہ حرکتیں ہیں, کون سے وہ اعمال ہیں, کون سے وہ افعال ہیں جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی مغفرت پا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو مغفرت سے نوازے گا نا, وہ آپ پا سکتی ہیں. اللہ کا رحم آپ پا سکتی ہیں, اللہ آپ پر رحم کرے گا. آپ یہ کریں گے تو اللہ آپ پر رحم کرے گا. آپ فلاں کام کریں گے تو اللہ آپ پر رحم کرے گا. آپ لوگوں پر رحم کریں گے, جو بندہ زمین والے پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرے گا. تو ایسی کئی چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں دیکھنا ہے, اس چیز کا علم حاصل کرنا ہے کہ کون سے وہ افعال ہیں, کون سے وہ کام ہیں, کون سے وہ اعمال ہیں جس پر اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا, رحم کرے گا, معاف کرے گا ہمیں. تو وہ کام دیکھ کے ہمیں کرنا ہے, کیونکہ یہاں اللہ کا حکم ہے. نوٹ کر لیجئے اسے, اعلموا, تم علم حاصل کرو اس چیز کا کہ ان اللہ شدید العقاب, کہ اللہ تعالیٰ سخت ترین بدلہ لینے والا بھی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور تم اس چیز کا بھی علم حاصل کرو کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اب اتنا سب سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما علی الرسول الا البلاغ, رسول کا کوئی کام نہیں سوائے پہنچا دینے کے. رسول کا کوئی کام نہیں سوائے پہنچا دینا. رسول کے ذمے تو صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے. تم جو ظاہر کرتے ہو, جو چھپاتے ہو, واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, ما تبدون وما تکتمون, کیا ظاہر کرتے ہو تم, کیا چھپاتے ہو, اللہ کو سب معلوم ہے. رسول نے تو بتا دیا ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. اور اللہ تمہارے بارے میں, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں تم کو بھی جانتا ہوں, تم کیا کرتے ہو, کیا چھپاتے ہو, کیا ظاہر کرتے ہو. قل, کہہ دیجئے, لا یستوی الخبیث والطیب. اللہ اکبر, بہت زبردست آیت ہے جو ہم نے آج اس کا عنوان بنایا تھا کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب, برابر نہیں ہو سکتے خبیث اور طیب, برابر نہیں ہو سکتے خبیث اور طیب. خبیث یعنی گندے, طیب اچھے, یعنی گندے لوگ اچھے لوگ برابر نہیں ہو سکتے, دونوں برابر سرابر نہیں ہو سکتے. گندے اور اچھے برابر نہیں ہو سکتے, ان کی زندگی الگ ہے, ان کی زندگی الگ ہے. یہ خبیث ناپاک ہیں اور طیب کیا ہے, پاک ہیں. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ان کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. ان کی ایکٹیویٹیز الگ ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز الگ ہیں.
یہ ایک الگ قسم کے ہیں، وہ ایک الگ قسم کے ہیں. اسی قسم کی آیت آپ کو سورۃ الحشر میں بھی ملے گی میری بہنوں. کیا ہے وہ؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنہ هم الفائزون، جنت والے جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. یہاں پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اس رکوع کے آخری آیت میں؟ قل لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. اچھا، اور ایک بات کیا بتائی جا رہی؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ کہ تمہیں کیا کہتے ہیں کہ تعجب میں ڈال دے، اگرچہ کہ تمہیں بھلی لگنے لگے کبھی خبیث کی کثرت. بولتے نا کہ ارے بہت سارے لوگ ہیں ایسی کرتے گندے کام. ارے نہیں، گندا کام یہ نہیں کرنا ہے، ارے یہ غلط حرکت ہے نہیں کرنا. بہت سارے لوگ کرتے نا، بہت سارے لوگ کریں گے تو آپ بھی پسند کرنے لگیں گے اس چیز کو. نہیں، اللہ کہتا ہے کہ خبیث اور پاک الگ الگ رہتے، ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے. خبیث جو رہتے ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو تم وہ نہیں ہو جانا، ان کو دیکھ کر پسند نہیں کرنے لگنا کہ ارے نہیں سب یہی کر رہے نا. تو ولو اعجبک، اور تمہیں محبوب نہ بنا دے، بھلا نہ بنا دے کیا چیز؟ کثرت الخبیث، خبیث کی کثرت. کیوں؟ اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی اللہ صاف فرما رہا ہے میری بہنوں، اس آخری آیت میں بہت زبردست پیغام ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو، کہ خبیث اور طیب دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. گندے لوگ، اچھے لوگ، خبیث لوگ اور پاک طیب لوگ. تو ہمیں بننا ہے پاک طیب میں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ خبیث کی کیا ایکٹیویٹیز رہتے، اس کے دن بھر کیا مصروفیات رہتے، طیب کے کیا مصروفیات رہتے. خبیث کی سوچ کیا رہتی ہمیشہ، طیب کی سوچ کیا رہتی. خبیث کی سوچ ہمیشہ یہی رہتی کہ مطلب بربادی، فلاں کی، وہ ان کی شکایت، ان کی شکایت، ان پہ غصہ، ان پہ غصہ، انہوں نے فلاں یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، فقط شکایتیں، شکوے، اسی میں ساری زندگی پڑ رہی ہے، اسی میں مر جائیں. اب ایک ہوتا ہے طیب. طیب سبحان اللہ، صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی لو لگانے والے، نمازوں کی کثرت سے پابندی کرنے والے، لامبی لامبی نمازیں پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے، حقوق اللہ کا خیال رکھنے والے. ہمیشہ ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں کہ میں اللہ کا حق کیسے ادا کروں، اللہ کے نبی کا جو پیغام ہمیں ملا ہے اس کا حق کیسے ادا کروں، میں قرآن کا حق کیسے ادا کروں، میرے رسول کا حق کیسے ادا کروں، میں ایک امتی ہونے کا حق کیسے ادا کروں، مجھے جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس کا حق میں کیسے ادا کروں، مجھ سے جو تقاضے ہیں اللہ پاک کے میں اس کو کیسے پورے کروں. یہ میری بہنوں اللہ کی طرف سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، اس آیت میں اشارہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قل، تم کہہ دو لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے خبیث و طیب. تو ہم طیب بننے کی کوشش کریں، خبیث نہیں بنے. خبیث کی سوچ ہمیشہ غلط، ہمیشہ ظلم، اس کو فلاں کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. یعنی مطلب یہ کہ اس کی ہمیشہ بیکار سوچی ہوتی ہے، بیکار اس کی حرکتیں ہوتی ہیں. اب ایک ہوتی ہے طیب والی حرکتیں، پاک حرکتیں، اچھی حرکتیں، جنت میں جانے والی حرکتیں. وہ ہوتی ہے میری بہنوں شب و روز ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں نے قرآن کا کتنا حق ادا کیا، اپنے مسلمان ہونے کا کتنا حق ادا کیا، اپنے مسلمان ہونے کا حق کتنا میں نے ادا کیا. میری بہنوں آج میں ایک اعلان کرنا چاہ رہی تھی، تو اسی درس میں ہی کروں گی، میں درس کے بعد کا اعلان نہیں ہوگا، درس میں ہی کروں گی، کیونکہ یہ بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑی چیز ہے. آئے دن ہم دیکھتے آ رہے ہیں، آئے دن یہ دیکھتے آ رہے ہیں. یعنی میری بچپن سے میں دیکھ رہی ہوں، جو آگ لگی میرے دل میں بچپن سے یہ دیکھ کر کہ کیسے کیسے لوگ اپنے غیر مسلم کے حوالے ہو رہے ہیں، اسلام جیسا پیارا مذہب چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. اور ہم ہیں کہ خبیثوں کی لسٹ میں جانے کی ہماری کوشش ہے. ہمارے شب و روز، ہمارے ایکٹیویٹیز، ہماری سوچ طیب والی بنائے، طیب والی.
خدا را طیب والی بنائے، کیونکہ ہمارے ایکٹیویٹیز اگر سب و روز ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمارا اسلام والا نہ ہو، اور اگر ہم اسلام نہ سیکھیں تو خبیث میں جائیں گے میری بہنوں، طیب میں جانا ہے، ہمیں سیکھنا ہے اسلام، ہمیں دوسروں کو بتانا ہے۔ آج ارتداد کی کثرت ہو رہی ہے، کثرت۔ کل جو بہن نے ایک سوال کیا تھا نا، سوال میں کہا تھا کہ ہماری یعنی ایک خاندان کا خاندان پورا یعنی کرسچن بن گیا، کیا اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا اس چیز کا؟ کل کے درس کے بعد ایک بہن نے سوالات میں کے سیکشن میں سوال کیا تھا نا کہ خاندان کا خاندان ہمارے پاس ایک چلا گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے، ایک تو بیچارہ مر بھی گیا، اسلام کو چھوڑا، اب اس کی حال کیا ہوگا، ان کے رشتہ دار کا حال کیا ہوگا، انہوں نے دیکھا کہ یہ اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا تھا۔ میری بہنوں، یہ جو ارتداد کا فتنہ مچا ہے، یہ مرتد ہونے کا جو فتنہ مچا ہے، میری بہنوں اللہ کی قسم، جب صحابہ کے دور میں یہ چیز ہوئی تھی تو چین سے نہیں بیٹھے تھے وہ لوگ، چین سے نہیں بیٹھے تھے وہ لوگ، انہوں نے جہد مسلسل کی کنٹینیوس اسٹرگل کیا اور اس فتنہ ارتداد کو مٹا کر رہے۔ یہ جو ہے نا کنورژن یعنی تبدیل ہو جانا، تبدیل ہو جانا، اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا جانا۔ میری بہنوں کب جاتے بندی کو جب مذہب اسلام سے وقفیت ہوگی نا، کوئی بھی بندی ہو جس کو مذہب اسلام سے وقفیت ہوگی، یعنی اسے معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے، اللہ کی قسم وہ جانا پسند نہیں کرے گی، وہ دل سے جب قبول کرتی اسلام کو۔ آج ہماری کئی ایسی بہنیں ہیں، گاؤں میں جا کے دیکھیے یہ کہاں ہوا قصہ، یہ کہاں ہوا ہے واقعہ، گاؤں میں، اور گاؤں میں اسے کثرت سے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آتا، انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا کلمہ تو کلمہ، خود کا نام بھی لینا ان کو نہیں آتا، پھر وہ نام کے مسلمان ہیں۔ سید نام ہے تو سید الو کہیں گے، یہ دلو کیا ہے؟ یہ نہیں، سید نام تھا اس کا، سید الو کر لیا اس نے۔ اپنے نام کو تک ان کو پروناؤنس کرنا نہیں آتا، تو آپ کا ہمارا کام بنتا ہے ایسی بہنوں تک ہم پہنچیں، ایک ٹیم ورک کریں، ہم پہنچیں ایسے ایک ٹیم ورک کریں، اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم ان تک پہنچیں گی اور ان تک دین اسلام کو پہنچائیں گی، کیونکہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے سنا کہ فلاں جگہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیا اس نے، تو کیا اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو تم نے طیب بنایا کہ نہیں بنایا؟ تمہارے ایکٹیویٹیز کیا تھے اس وقت؟ تمہارے شب و روز کیا تھے؟ تمہارے دن کیسے گزر رہے تھے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے خبیث و طیب۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے جو دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے ایکٹیویٹیز سیم نہیں ہیں، ان کے کام سیم نہیں ہیں، ان کے حرکات، ان کے شب و روز، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حرکتیں، ان کی زندگی، تمام زندگی ایک نہیں ہوتی، ان کا الگ ہوتا معاملہ، ان کا الگ ہوتا معاملہ۔ اب ہم دیکھیں کدھر ہے، یا تو بیچ میں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، یا پھر طیب میں ہی لگے ہیں۔ انشاءاللہ میری بہنوں، انشاءاللہ ہم طیب ہی بنیں گی، پاکیزہ ہی بنیں گی، اصحاب الجنہ ہی بنیں گی انشاءاللہ۔ اسی میں ہماری نجات ہے نا دنیا اور آخرت کی۔ تو ہمیں ٹیم ورک کرنا ہے، ہمیں جانا ہے ایسے گاؤں میں آرگنائز کرنا ہے پروگرامز، اور وہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے ایک ایک بہن تک ہمیں دین اسلام کو پہنچانا ہے، انشاءاللہ آج ہم کو سناسر سیشن میں لیں گے، ہماری بہنوں کے جو اشکال ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، اس کو دور کریں گے، اور کس قسم کی ہم ایک یعنی میٹنگ کرنے والے ہیں، اور کیسے ہم جا کر ہماری بہنوں تک اسلام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ہم انشاءاللہ ایک ٹیم ڈسکشن کریں گے۔ پہلے تو ہم سوالات جوابات کے سیکشن میں اس کو لیں گے کہ کون کون ہمارے ساتھ جڑنا چاہتی ہیں انشاءاللہ اس ٹیم ورک کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات ہمیں سورۃ المائدہ میں، سارے کلام پاک میں جو جو احکامات ہمارے لیے رکھے ہیں، اسے دل سے قبول کر کے جلد از جلد اس پر عمل کرنے والیاں ہمیں بنائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔